کہ اب اس ملک میں مسلمانوں کا وجود مٹا دیا جائے گا، اور مسلمان بھی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ہمارا وجود ایک چراغ سحری کی طرح ہو گیا ہے، تیز و تند ہوا کا کوئی بھی تیز جھونکا کبھی چلے گا اور اس چراغ کو گل کرتا ہوا چلا جائے گا۔ ایسے خراب حالات میں، ایسے نازک ماحول میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے مقرب بندوں کی ایک جماعت کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ میرے بندوں کا رشتہ میرے سے جوڑنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنے کے لیے تحریک مدارس کی داغ بیل ڈالی جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند کن حالات میں دارالعلوم کا قیام عمل میں آیا، اور پھر اللہ نے بانیان کے اخلاص کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے جو برگ و بار دارالعلوم کو عطا فرمائے، اس کے جو نتائج و ثمرات ملک میں اور ملک سے باہر مرتب ہوئے، ظاہر ہوئے، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ چپے چپے پر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں مکتب و مدارس قائم ہیں، اور مسلمان دینی اور اسلامی تشخص کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ انقلابی تحریک تھی جس کا بڑا کردار ہے اس پورے بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے۔ پھر دعوت و تبلیغ کے نام سے جد و جہد کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، ان لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کی گئی جو مدرسوں میں بھی نہیں آتے، مکتب میں بھی نہیں آتے، کاروبار زندگی میں ایسے مصروف رہتے ہیں کہ ان کو اپنی ایمانی اور اسلامی ذمہ داریوں کو سمجھنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایسے فکر مند افراد کو پیدا کیا جن کے دلوں میں یہ کڑھن پیدا ہو گئی کہ ہم ہر بندے کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، کنڈی بجا بجا کر، گھروں میں جا جا کر، ایک ایک آدمی پر محنت کر کر کے اس کو مسجد میں لایا گیا، نمازی بنایا گیا، قرآن پڑھنا سکھایا گیا، دین کی عظمت اس کے دل کے اندر اتاری گئی۔ چلت پھرت کے ذریعے سارے ملک ہی میں نہیں، بر صغیر ہی میں نہیں، ساری دنیا میں جو محنتیں ہوئیں، ان محنتوں کا جو نتیجہ ہوا، اس کے جو اثرات رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، اور کتنے اچھے نتائج سامنے آئے، آپ ان تمام چیزوں سے واقف اور باخبر ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ دعوت و تحریک کے نام پر کی جانے والی چلت پھرت کے نتیجے میں ہی مدارس کو وہ طلبہ ملتے ہیں جن کو سامنے بٹھا کر قرآن و سنت کے علوم سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بستیوں میں جماعتیں جاتی ہیں، گاؤں میں جماعتیں جاتی ہیں، ناخواندہ علاقوں میں جماعتیں جاتی ہیں، وہاں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں جب دین کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ مکتب کا رخ کرتے ہیں، مدارس کا رخ کرتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی۔ تحریک مدارس سے وابستہ افراد ہوں یا تحریک دعوت و تبلیغ سے وابستہ افراد ہوں، ایک ہی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ دونوں تحریکوں سے وابستہ حضرات کو آپس میں ایک دوسرے کا فریق بن کر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کسی کو کسی کا حریف نہیں سمجھنا ہے۔ یہ نہیں تصور کرنا ہے کہ بس یہی کام دین کا ہے، وہ کام دین کا نہیں۔ پس منظر جو ہمیں بتا رہا ہے اور قرآنی اور نبوی اشارات جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مختلف پہلوؤں سے کام کیا جائے اور مقصد سب کا ایک۔ اسی طرح تیسری تحریک جمعیت علماء ہند کی شکل میں بر صغیر میں وجود میں آئی، اور سچائی یہ ہے کہ جمعیت علماء اپنے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے تحریک مدارس اور تحریک دعوت و تبلیغ دونوں کے لیے محافظ اور خدمتگار جماعت کی حیثیت رکھتی۔ ہم اور آپ اگر اس تنظیم سے وابستہ ہیں تو گویا کہ ہم مدرسوں کو بھی پہرے دار ہیں، اور دعوت و تبلیغ سے منسلک افراد جو محنتیں کر رہے ہیں اس تحریک کے بھی ہم پہرے دار ہیں۔ اگر کوئی دشمن مدرسوں پر ترچھی نگاہ ڈالے گا تو ہم اور آپ میدان میں آئیں گے اور اس کی نگاہ کو نکالنے کا کام کریں گے۔ کوئی قلم اگر دعوت و تبلیغ کی تحریک کے خلاف چلے گا
تو جمعیت علماء سے وابستہ افراد اس قلم کو توڑنے کے لیے میدان میں آئیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری اسلامی قلعوں کی حفاظت کی ہے اور پہرے داری کی۔ اگر پہرے دار نہیں ہوں گے، آپ سوچئے ملک کی سرحدوں پر اگر فوجی نہیں ہوں گے تو وہ ملک اپنے دائرے کو محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، پڑوسی ملک اور دشمن ملک اس کے علاقوں پر قابض ہوتا چلا جائے۔ اگر جمعیت علماء ہند جیسی تنظیمیں اس ملک کے اندر نہیں ہوں گی تو تحریک مدارس بھی آسانی کے ساتھ اپنا کام نہیں کر سکتی، اور تحریک دعوت و تبلیغ کے لیے بھی دقت و دشواریاں کھڑی ہوتی چلی جائیں۔ چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، روز اول سے جمعیت علماء ہند نے اپنی ذمہ داریوں کو حالات کی خرابی کے باوجود بھرپور طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی۔ ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، مدارس پر کوئی موقع آتا ہے تو جمعیت علماء میدان میں آتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی تحریک کے لیے پچھلے دنوں کتنے سخت حالات، کیسی صورتحال بن گئی، لوگ ڈرتے تھے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کا فرد کہتے ہوئے، اس جماعت سے منسلک کرتے ہوئے لوگوں کو خوف طاری ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو جائے۔ ملک کی کوئی تنظیم اس نازک موقع پر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی تھی، ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، اس لیے کہ سرکاری مشنریوں کی نگاہیں بدلی ہوئی تھی اور بیجا ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا جا رہا تھا، ناانصافی کا پورا دورہ تھا۔ ان حالات میں بھی کس دلچسپی کے ساتھ جمعیت علماء نے تحریک دعوت و تبلیغ کو دوبارہ اپنے پیروں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنے کا کام کیا ہے، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ملک کے کونے کونے میں جماعت سے وابستہ حضرات کی مکمل طور پر رہنمائی کی گئی، ان کی ڈھارس بڑھائی گئی، قانونی تعاون جو ہو سکتا تھا جمعیت علماء ہند نے پورے طور پر پیش کیا، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جس طرح سے مقدمات قائم کیے جا رہے تھے اور جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا، اس سلسلے میں جمعیت علماء نے برابر وکلاء کی ٹیم کے ذریعے ان کا تعاون کیا، ان کی طرف سے دفاع کا فریضہ انجام دیا، اور خود جمعیت علماء کے مرکزی دفتر کئی مہینے تک بیرونی جماعتیں ٹھہری رہیں، اور مرکز میں جو نظام قائم ہوتا ہے، وہاں جو روزانہ کے اعمال ہوتے ہیں، وہ سب جمعیت علماء کے مرکزی دفتر میں انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ سارا کام ان حالات میں ہو رہا تھا جب عام مسجدیں بھی نہیں کھلی ہوئی اور دوسری جگہوں پر بھی عمومی اجتماعات کی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات میں بھی 350 لوگ، 500 لوگ، 600 لوگ ایک وقت میں جمعیت علماء کے دفتر میں رہتے تھے، جمع ہوتے تھے اور تمام امور کو انجام دیتے تھے۔ وہی ان کا قیام تھا، وہی ان کا کام تھا۔ تو یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو جمعیت علماء ہند اس سے وابستہ افراد روز اول سے ادا کرتے رہے ہیں۔ ہماری یہ جماعت محافظ جماعت ہے اور خدمتگار جماعت ہے۔ ہمیں اور آپ کو خدمت کے اسی جذبے کے ساتھ اس جماعت سے منسلک رہ کر زندگی گزارنی۔ اللہ تعالیٰ نے جذبہ خدمت کو وہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ جو انسان اس جذبے کے ساتھ سماج کے درمیان رہتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنوں کی نگاہ میں محبوب بنتا ہے، اللہ غیروں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ خدمت کی تاثیر ہے۔ جو انسان ہر طرح کے تعصب سے پاک ہو کر لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ سماج اور معاشرے میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کو عزت کا، شرف کا، احترام کا اور قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ اس وقت یقیناً ہمارا ملک نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے ناانصافیوں کا اور حکومت کی پشت پناہی میں ظلم و تشدد کا سلسلہ انجام دینے والے ٹولے کا طریقہ کار ہم سب کے سامنے۔ کہیں پر کھلے عام حکومت کی طرف سے ناانصافی ہوتی ہے اور کہیں حکومت پشت پناہی کرتی ہے ایسی جماعت کی جو اقلیتوں کے خون سے ہولی کھیلنے والی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا اور زیادتی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے۔
کبھی ملک کے کسی خطے میں واقعہ پیش آتا ہے، کبھی ملک کے کسی صوبے میں واقعہ پیش آتا ہے، بے وجہ لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جن کو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں، سب حالات ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ان حالات کا سامنا ہمیں کیسے کرنا ہے، ان حالات سے نبرد آزما ہم کو کیسے ہونا ہے، ان کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے، اس سے باہر ہم کیسے نکلیں، تو ہمارے لیے اس طرح کے حالات سے باہر نکلنے کا وہی راستہ ہوگا جو ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے اختیار کیا۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں انابت اللہ اور رجوع اللہ کا جذبہ کامل طور پر پایا جاتا ہو، اس لیے کہ سارے کے سارے امور باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کی مرضی کے بغیر نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ ہو سکتا۔ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، اپنے گناہوں کے سلسلے میں معافی کے طلبگار نہیں بنیں گے اور اپنے آپ کو شریعت و سنت پر مستقیم بنانے کی کوشش نہیں کریں گے اور سماج کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک دیگر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا حالات سے نکلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں بے سود ہوگا، نفع مند نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور مالک جو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں ان کی ناراضگی کے دفعے کے لیے ہم کچھ کام تو کریں، سوچیں تو صحیح۔ اب عام صورتحال سماج میں یہ ہے کہ ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے اسباب و وسائل کو تو خوب اختیار کیا جاتا ہے، دشمنوں کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بنیادی چیز سے آج بھی عام طور پر ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ غافل ہے۔ اس لیے سب سے پہلی توجہ لوگوں کو اسی جانب دلانی ہے کہ اللہ کی جانب رجوع ہو، اس کی بارگاہ میں معاملات کو پیش کرے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ راستے ایسے پیدا کر دیں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ یہ تو سب سے بنیادی چیز۔ دوسری چیز، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم غیر ضروری جذبات میں آنے سے اپنے کو بھی بچائیں اور اپنے سماج کو بھی بچائیں، اس لیے کہ یہ موقع ہے جس میں خاص طور پر جذبات کو مشتعل کر کے اپنا مفاد حاصل کرنے کی دشمنوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو چند مہینے آنے والے ہیں یہ بہت ہی نازک ہے عمل اور رد عمل کے حوالے سے۔ بہت سے اس طرح کے واقعات ابھی پیش آئیں گے جن کو سن کر ہمارا اور آپ کا خون کھول جائے اور جی میں یہ آئے گا کہ اپنی پوری جماعت کو لے کر میدان میں آئیں اور ہر طرح کی بازی لگا دیں، پورے شہر کو سر پر اٹھا لیں، پورے محلے کو سر پر اٹھا لیں، پریس میں ہنگامہ مچا دیں، میڈیا میں چھا جائیں۔ یہ جذبات ہوں گے اور واقعتاً صورتحال بھی ایسی ہوگی کہ انسان کا پارا چڑھ رہا ہوگا، وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوگا، لیکن خدا را ہوش کے ناخون ہمیں ہمیشہ رکھنے ہوں گے، عقل سے کام لینا ہوگا، محض جذبات کی رو میں بہ کر اگر کسی اشتعال دلانے والے کے اشتعال سے ہم مشتعل ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنا مفاد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی اور ہم جہاں تھے وہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے غیر ضروری جذبات سے بچنے کی تلقین اور تاکید ہمارے اکابر پہلے بھی ہمیں کرتے رہے ہیں، آج بھی ان کی طرف سے یہی نصیحت اور ہدایت۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ اپنے بزرگوں پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں اور انہی کو بزدل ٹھہرانے لگتے ہیں کہ انہوں نے تو پوری قوم کو بزدل